अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी वाचिंग न्यूज़। मैं हूं मेहर बुखारी। सुलेमान शहबाज साहब को भी आज इश्तिहारी करार दे दिया गया है। अदालत की जानिब से उनकी जायदादें भी जब्त कर ली गई हैं। साथ ही शाहिद खान अब्बासी साहब और मिफ्ता इस्माइल साहब के रिमांड में भी 19 नवंबर तक तौसी कर दी गई है। अनफॉर्चुनेटली नवाज शरीफ साहब की सेहत को अभी भी संगीन खतरात लाहक हैं। जो खबरें आ रही हैं अगले 48 घंटे अहम करार दे दिए गए हैं। आज इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ एहसन इकबाल साहब मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा हैं, PMLN के सेक्रेटरी जनरल भी हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया एहसन इकबाल साहब, थैंक यू वेरी मच इंडीड। मैं आगाज करूंगी एहसन साहब, मुझे मियां साहब की सेहत के हवाले से अगर आपके पास अपडेट है तो ये बताइएगा। अगले 48 घंटे बहुत अहम करार दे दिए गए हैं। जी बहुत शुक्रिया। देखिए, नवाज शरीफ साहब की सेहत अभी भी क्रिटिकल मरहले में है। उनकी सिचुएशन इस वजह से ज्यादा कॉम्प्लेक्स है कि उसमें मल्टीपल ऑर्गन्स इन्वॉल्व हैं। उन्हें हार्ट की एलिमेंट भी है, उनकी किडनीज भी नहायत क्रिटिकल हैं। इसके अलावा वो डायबिटिक हैं, ब्लड प्रेशर भी उन्हें लाहक है और साथ के साथ उनके प्लेटलेट्स के गिरने का भी एक चैलेंज दरपेश है। अब वो डॉक्टर्स के लिए बहुत ही ये पेचीदा इलाज इसलिए है कि जब वो किसी एक चीज को एड्रेस करते हैं तो उसके मुज़मरात किसी दूसरे ऑर्गन पे नेगेटिव होते हैं, तो इसलिए वो बहुत इसको एहतियात के साथ हैंडल कर रहे हैं चूंकि इसमें बहुत ज्यादा पेचीदगियां हैं। और यही वो खदशात थे, यही वो खतरात थे जिनसे बचने के लिए हमने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। और उस वक्त आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल से लेके गवर्नमेंट के तमाम सरकारी अस्पतालों के टॉप मेडिकल एक्सपर्ट्स, अमेरिका और लंदन से डॉक्टर्स ने कहा था कि नवाज शरीफ साहब को जो तो मर्ज लाहक है आप उसके आला अदालत सुप्रीम कोर्ट के ऊपर आयद करते हैं। देखिए, नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि ये एक बहुत बड़ा अलमिया है कि पाकिस्तान के अंदर आपको अपनी बीमारी साबित करने के लिए या मौत के मुंह में जाना पड़ता है या मौत के करीब जाना पड़ता है। और आपको अगर मेडिकल प्रोफेशन की मेरिट के ऊपर हक मिल जाए तो इन चीजों से हम बच सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। आप ऐसे इकबाल साहब, कहीं आपको ऐसे एज ए पॉलिटिकल वर्कर कहीं ये महसूस हो रहा है कि वो ये सेहत का मामला बदकिस्मती से वो गरम आलू बन चुका है जो कोई भी नहीं अब हाथ में रख पा रहा, ना रखना चाह रहा है। अदालतें कहती हैं कि साइन एफिडेविट्स दें हुकूमतों को और ब्यूरोक्रेसी को कि अगर खाक में बदन कुछ हो गया मियां साहब को तो आप जिम्मेदारी लेंगे। हुकूमतें कहती हैं कि अदालत फैसला कर ले। यानी कि उनकी सेहत जो है, आपको लग रहा है कि अब हाथ पांव इदारों के भी और हुकूमत के भी फूल रहे हैं। देखिए, यकीनन उनकी जो सेहत की कंडीशन है और जो उनका प्रोफाइल है, इसके बाद सब लोग परेशान हैं और हर कोई अपने जिम्मेदारी से और हर कोई अपने ऊपर उसका बोझ आने से घबरा रहा है। जवाब आज इमरान खान साहब ने दिया अपनी एक तकरीर में, जरा मुलाहिजा फरमाइए। मैं आज सबको एक पैगाम देना चाहता हूँ, चाहे आप सारे इकट्ठे होकर ये मार्च करें, चाहे आपने जो मर्जी और ब्लैकमेल करने की तरीका करना है, ये आज मेरे से सुन रहे हैं कि जब तक मैं जिंदा हूं आपको NRO नहीं मिलने लगा। ये प्रेशर टैक्टिक्स के मुतरादिफ वो कह रहे हैं, उसको ठहरा रहे हैं इन सारी बातों को। देखिए महर, मैं कहता हूं कि इनसे कौन NRO मांग रहा है जरा ये कौम को बताएं और मुझे ये भी बताएं कि ये कौन सा NRO दे सकते हैं। ये सारे मुकदमे तो अदालतों के अंदर हैं। क्या इमरान अहमद न्याजी किसी अदालती मुकदमे को माफ कर सकता है? क्या ये पाकिस्तान की अदलिया को बदनाम कर रहे हैं कि पाकिस्तान की अदलिया इनकी डिक्टेशन पे काम करती है कि अगर इमरान अहमद न्याजी कहेगा NRO दे दो तो अदलिया उस केस को बंद कर देगी? तो ये तो एक अदलिया को नोटिस लेना चाहिए इमरान न्याजी के इन बयानात का। और दूसरी बात यह है कि चलो हमें NRO ना दो, भाई खुदा के लिए गरीब को रोटी तो दे दो, गरीब को रोजगार तो दे दो, नौजवान को नौकरी तो दे दो। जो 1 करोड़ नौकरियां कहीं थी आपने लेकर आऊंगा, वो किधर गई? यहां तो जिनकी नौकरियां लगी थी उनकी नौकरियां छीन ली हैं, एंकर्स को बेचारों को बंद कर दिया है। अब मेहर को सिवाय अपने प्रोग्राम के किसी और प्रोग्राम में आप जा नहीं सकते हो। तो ये तो आपने आजादी राय भी छीन रहे हो, लोगों का रोजगार भी छीन रहे हो। इस मुल्क को एक घुटनज़दा मुल्क बनाना चाहते हैं कि वहां पे शहनशाह मुअज़्ज़म इमरान अहमद न्याजी के आगे हाथ बांध के सारे खड़े हों, चाहे वो लोगों को मार दे, चाहे वो मुल्क की मईशत की ईंट से ईंट बजा दे। तो इमरान न्याजी भी खान खोल के सुन ले कि हम इस जुल्म के आगे नहीं झुकेंगे और हम इस मुल्क को बचाएंगे। और इमरान अहमद न्याजी
آپ کی حکومت کو گھر بھیج کے دکھائیں گے انشاءاللہ۔ احسن اقبال صاحب، یہ خبریں بھی آ رہی ہیں کہ شہباز شریف صاحب کو متعدد حلقوں سے یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ رضامند کریں نواز شریف صاحب کو، وہ آمادہ کریں انہیں کہ وہ باہر جا کے اپنا علاج کرائیں۔ وائی از میاں محمد نواز شریف صاحب ریزسٹنگ؟ دیکھیے ابھی تو جو نواز شریف صاحب کی صحت ہے، میں سمجھتا ہوں اگر وہ پرمیشن مل بھی گئی، اگر صحت انشاءاللہ الحمدللہ بہتر ہو گئی، وائی ول ہی اسٹل بی ریزسٹنگ؟ آپ کا اس پہ ابھی تو اس بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا، چونکہ ان کی فیملی اور ان کے سارے جو ویل وشرز ہیں اور ان کی پارٹی، ہمارا سب سے بڑا چیلنج یہ ہے، ابھی تو ڈاکٹرز نے انہیں ایک ہاسپٹل سے دوسرے ہاسپٹل شفٹ کرنے کی بھی اجازت نہیں دی۔ تو جب آپ ایک ہاسپٹل سے دوسرے ہاسپٹل بھی سمجھتے ہیں کہ وہ شفٹ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، تو کہیں بیرون ملک جانے کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ ہم سب دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ جلد از جلد ان کو سٹیبلائز کرے۔ جب ان کی طبیعت صحت سٹیبل ہو جائے گی، اس کے بعد یہ مرحلہ درپیش آئے گا، لیکن ابھی تو سب سے پہلا یہی مرحلہ ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ صحت دے اور ان کی جو طبیعت ہے وہ سٹیبل ہو، تاکہ اس کے بعد پھر آگے کے علاج کے بارے میں سوچا جا سکے۔ سر، نواز شریف صاحب کو طبی اور انسانی بنیادوں کے اوپر ریلیف ملا ہے۔ چودھری شوگر ملز کیس میں بھی، العزیزیہ میں بھی کل تک وہ بھی فیصلہ ہو جائے گا کہ یہ ضمانت جو ہے وہ ایکسٹینڈڈ ہے، لمبی ہے، مگر مشرف کے حوالے سے آپ سمیت چودھری سعد رفیق صاحب ہوں یا خواجہ آصف صاحب ہوں، آپ تمام تر کابینہ کے سینئر رہنماؤں نے کہا تھا کہ ان کو کوئی ضرورت نہیں ہے باہر جانے کی، علاج ادھر ہی کرائیں۔ تو یہ ذرا ایک ملاحظہ کر لیجئے۔ یہ ڈرامے بازی جو ہے مشرف صاحب بند کریں، اب وہ مرد کے بچے بنے ذرا۔ مشرف صاحب کا کچھ بھی کمزور نہیں ہے۔ پاکستان کے قانون میں ایسی کوئی گنجائش نہیں کہ کوئی ملزم اپنے ملک سے باہر چلا جائے۔ وہ چوہا ہے جا کے چھپ کے بیٹھا ہوا ہے۔ جنرل پرویز مشرف بنیادی طور پہ ایک بھگوڑے اور بزدل آدمی ہے، اور وہ ڈرامے کر رہے ہیں۔ Avoid facing the law, avoid facing the constitution of this country. اگر ان کی بات مان لی جائے کہ ان کی اینجیوگرافی کے لیے انہیں پاکستان سے باہر بھیجنا ہے، تو مجھے بتائیں جتنے وہ لوگ جو پاکستان کی جیلوں میں ہیں یا جو قانون کی گرفت میں ہیں اور وہ دل کے مریض ہیں، کیا ان سب کو آپ پاکستان سے باہر بھیجیں گے؟ یہ انوکھا لاڈلا نہیں ہے پرویز مشرف۔ جب لوگوں پہ مصیبت پکتی ہے تو اس وقت ان کے کریکٹر کا پتہ لگتا ہے۔ کوڑی کی ورت نہیں ہے اس آدمی کی۔ اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسا دن اس ملک میں آتا ہے کہ جنرل مشرف عدالت کا سامنا کیے بغیر چلا جاتا ہے، تو میں پھر اس ڈھانچے کا میں تو کم از کم استعفیٰ دے کے اور سیاست ساری عمر کے لیے توبہ کر کے گھر بیٹھنے کو ترجیح دوں گا۔ جی احسن اقبال صاحب۔ جی اچھا کیا آپ نے میرا کلپ سنا دیا۔ یہ لوگ مجھے بار بار پوچھتے بھی ہیں، اس میں اگر آپ نے دیکھا ہو تو اس وقت صورت یہ تھی کہ جنرل مشرف عدالت میں پیش ہونے کے بغیر ایک جہاز آیا کھڑا تھا، اس پہ چڑھ کے جانا چاہتے تھے، اور میں نے تبھی یہ کہا تھا کہ اگر جنرل مشرف عدالت کا سامنا کیے بغیر چلے جائیں پھر اس ملک میں کوئی رول آف لا نہیں ہے اور پھر سیاست چھوڑنا بہتر ہے۔ آپ نے دیکھا پھر جنرل مشرف عدالت میں پیش ہوئے اور عدالت کی رضامندی کے ساتھ وہ بیرون ملک گئے۔ اب دوسری بات یہ کہ جب جنرل مشرف گئے تو آپ نے دیکھا کہ یہاں سے جانے کے بعد ویڈیوز ان کی وائرل ہوئیں جس میں وہ ایک شادی کی تقریب میں ماشاءاللہ بہت اچھا رقص کر رہے تھے اور خوب انجوائے کر رہے تھے، تو اسی لیے لوگوں کو گمان تھا کہ ان کی صحت کو بہانہ بنا کے اچھا سر، قطع کلامی میں دو باتیں، ابھی آپ نے پرویز رشید صاحب، سعد رفیق صاحب کو بھی سنا، وہ تو کہہ رہے تھے کہ آئین اور قانون گنجائش ہی نہیں ہے اس میں کہ کوئی ملزم بیرون ملک اپنی علاج کرانے جائے۔ میاں صاحب کو تو پھر وہ ملزم سے ہٹ کے مجرم ہیں، کنوکٹڈ ہیں۔ سیکنڈلی سر، یہ جو آپ نے بات کی ان کے ادھر ٹھمکے لگانے کی یا ان کی میں نے ٹھمکے کا لفظ نہیں کہا، چلے رقص میں نے ٹھمکے کا لفظ آپ کہہ رہی ہیں، میں نے تو رقص کی بات کی بھی تھا اس میں، ویسے چلے رقص سر، تو یہ گلہ ادھر بھی کیا جاتا ہے، بلکہ گلہ نہیں، یہ سپریم کورٹ نے بھی ریمارکس دیے کہ جب ہم نے 6 ہفتے کا وقت دیا تو اس کے اندر اپنے ٹیسٹ کرواتے رہے نواز شریف، نہ کہ کہیں جا کے اپنا علاج کراتے۔ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ جیسے آپ کو کہا گیا کہ ان کی جو تشخیص ہے، جو بیماریاں ہوئی ہیں وہ اتنی ملٹیپل ہیں کہ ان کا علاج ایک بہت کرٹیکل ہینڈلنگ چاہتا ہے جس میں کہ آپ نے ملٹیپل آرگنز کو بیلنس کرنا ہے۔ تو اگر سپریم کورٹ کا یہ خیال تھا کہ وہ 6 ہفتوں میں صحت یاب ہو گئے ہیں تو یہ ان کا فیصلہ تھا جس کے آج ہم نتیجے دیکھ رہے ہیں، اور اس وقت تمام ڈاکٹرز کی رپورٹس جو علاج ان کا تھا اس میں جو ٹیسٹ کیے گئے تھے جن کو مختلف ذرائع سے کیا گیا تھا، اس کا مقصد یہی تھا کہ سپریم کورٹ کو یہ ثابت کیا جا سکے کہ ان کو ان کے ٹریٹمنٹ جو ہے اس کے لیے 6 ہفتے ناکافی ہیں۔
ان کو وقت چاہیے, ان کو بیل دی جائے تاکہ وہ اپنا علاج یکسوئی کے ساتھ کر سکیں, اور ان کو ایک سٹریس فری انوائرمنٹ فراہم کی جائے, چونکہ ان کے تمام جو امراض ہیں اس کے اندر سٹریس کا ایک ڈائریکٹ ریلیشن ہے, لیکن آپ نے دیکھا کہ ان کو وہ حق نہیں دیا گیا, اور اس کے بعد آج نتیجہ ہم سب بھگت رہے ہیں. اور اسی لیے میں نے کہا کہ یہ اس ملک کا اب المیہ بن گیا ہے کہ آپ کو اپنا مرض ثابت کرنے کے لیے بیگم کلثوم نواز کی طرح یا موت کے منہ میں جانا پڑتا ہے یا نواز شریف صاحب کی طرح ایک کریٹیکل حالت میں آنا پڑتا ہے. مجھے احسان اقبال صاحب آخری سوال یہ بتائیے گا کہ یہ اب لانگ مارچ, آزادی مارچ کے اندر اور ادھر آ کے H9 کے اندر بیٹھنے کے اندر کس نوعیت کے احتجاج کے اندر ساتھ دے گی پی ایم ایل این, کیونکہ سندھ سے تو کوئی ریلی الگ نہیں نکالی جا رہی, سندھ کے پریزیڈنٹ سے بھی رابطے کی کوشش کی گئی تو شہباز شریف صاحب نے منع کر دیا کہ پی ایم ایل این اپنی ریلی نہیں نکالے گی سندھ سے, جو انفرادی طور پہ ہمارے ورکرز جو ہیں مولانا صاحب کا حصہ بننا چاہتے ہیں وہ بنیں گے, اور پنجاب سے بھی کچھ اسی طرح کے طرز کا. پھر شہباز شریف صاحب نے کہا کہ ہم استقبال کریں گے دارالحکومت میں, تو ابھی بھی آج بھی ہماری میٹنگ ہوئی ہے اور اس کے حوالے سے ہم نے پارٹی ورکرز کو ہدایات جاری کی ہیں کہ آزادی مارچ جہاں پر بھی آئے گی اس کا بھرپور استقبال کیا جائے گا, اور اس آزادی مارچ کے ساتھ ہمارے کارکن بھی 31 اکتوبر کو جو اسلام آباد میں جلسہ ہوگا آزادی مارچ کا, اس میں بھرپور شرکت کریں گے. نقطہ آغاز محض میٹرو کرایوں میں 20 پیسوں کا اضافہ تھا. ہفتہ پہلے چلی میں مظاہرے شروع ہوئے, مشتعل شہریوں نے فیکٹریوں اور میٹرو سٹیشنز کو آگ لگائی. صدر نے کرایوں میں اضافہ واپس لے لیا, لیکن مظاہرے نہیں تھمے. مطالبہ ایک ہی تھا کہ صدر استعفیٰ دیں. معاملات مزید بگڑے تو صدر نے مظاہرین کو وحشی قرار دے دیا. ناظرین, اس بات اور ایک بیان نے عوام کے جذبات کو مزید مشتعل کر دیا اور 10 لاکھ لوگ صدر کے خلاف سڑکوں پر, سینٹیاگو کی سڑکوں پر آ گئے. دباؤ بڑھا, صدر نے فوری اصلاحاتی ایجنڈا جاری کیا اور اپنی پوری کی پوری کابینہ کو فارغ کر دیا. ناظرین, اس وقت دنیا میں معاشی مساوات کی عدم فراہمی کی وجہ سے کئی ممالک مظاہروں کی زد میں ہیں, جس کے اندر عراق, لیبنان, ہانگ کانگ سمیت روس, سویڈن, زمبابوے, فرانس اور اسپین بھی شامل ہیں. مظاہروں کا یہ سلسلہ ہر جگہ دیکھا جا رہا ہے, اور مظاہروں کا یہ سلسلہ پاکستان میں بھی جاری ہے. مولانا کے آزادی مارچ کا رخ دارالحکومت کی طرف ہے. 31 اکتوبر کو اسلام آباد میں داخلے کا اعلان بھی, مگر حکومت اس گمان میں گم کہ مولانا کے ساتھ بندے شاید کم ہی آئیں گے. جیسے آئیں گے ویسے ہی لوٹ جائیں گے. حکمت سے آری یہ رویہ انتہائی نامناسب دکھائی دے رہا ہے کہ 1400 کلومیٹر طویل سفر کے بعد آزادی مارچ سیاسی مسل دکھا کر لوٹ جائے گا. کیا گارنٹی ہے کہ مظاہرین حکومت نہیں انتظامیہ کے ساتھ کیے گئے معاہدے پر کاربند رہیں گے, کیونکہ مولانا فضل الرحمان سمیت تمام لیڈرشپ نے اس معاہدے کو ریجیکٹ کر دیا ہے جب سے آپ کی مفتی کفایت اللہ کا اریسٹ ہوا ہے اور حافظ حمداللہ صاحب کی شہریت کے اوپر سوالیہ نشان اٹھا دیے گئے ہیں. آگے بڑھنے کے لیے اب جو مذاکراتی کمیٹی تھی, کیا وہ پھر ایکشن میں آئے گی, اور کیا گارنٹی ہے کہ وہی نہیں ہوگا تو 2014 کے اندر تحریک انصاف اور پیٹ نے مل کر کیا تھا, یعنی کہ 0 پوائنٹ کے اوپر اکتفا تھا مگر ریڈ زون میں داخل ہو گئے تھے. اسی حوالے سے بات کریں گے شفقت محمود صاحب سے, وفاقی وزیر ہیں تعلیم کے, سینئر رہنما ہیں, مذاکراتی ٹیم کا حصہ بھی ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ شفقت محمود صاحب. سر, یہ بتائیے گا کہ اب یہ معاہدہ جو ہے اس کو تو ریجیکٹ کر رہی ہے JUI. آپ کا اس کے اوپر حکومت کا رد عمل کیا ہے؟ کیا آپ لوگوں نے رابطہ کرنے کی پھر سے کوشش کی ہے؟ کیا آپ کا مذاکراتی کمیٹی ایک دفعہ پھر ایکشن میں آ رہی ہے؟ نہیں, دیکھیں, ہم نے تو اس دن بھی کہا تھا, بار بار ہم نے یہ کہا ہے کہ ہم مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں, اور اسی لیے ہم نے جب مذاکرات نہیں بھی آگے چلے تو پھر بھی ایک بڑا پازیٹیو میسج دیا تھا کہ ہم تیار ہیں اس کے لیے. ہمارے ساتھ مذاکرات کیے رہبر کمیٹی نے. رہبر کمیٹی کا ہیڈ ہے اکرم دورانی. رہبر کمیٹی میں ساری جماعتیں ہیں. سو JUI نے معاہدہ کیا ڈپٹی کمشنر اسلام آباد کے ساتھ. وہ معاہدہ جو ہے وہ ایک خصوصی جگہ کے لیے ہے جو کہ پشاور موڑ ہے. بائی دا وے, ہماری گفتگو بھی صرف اور صرف اس چیز پہ تھی کہ یہ کہاں ہوگا. ہم کہتے تھے پریڈ گراؤنڈ پہ کر لیں, وہ کہتے تھے کہ ڈی چوک میں کرنا ہے. پھر یہ لوکیشن استعفوں پی اور ان چیزوں کوئی استعفوں کی بات نہیں ہوئی, کسی چیز کی بات نہیں ہوئی, صرف یہ ہوئی کہ لوکیشن کیا ہوگی. اور اس لوکیشن کے بارے میں JUIF نے ایک وعدہ کیا DC اسلام آباد سے.
اب جب فضل الرحمان صاحب فرما رہے ہیں کہ معاہدہ نہیں ہے تو کیا وہ ڈی سی والے معاہدے کی بات کر رہے ہیں؟ جی اسی معاہدے کی بات کر رہے ہیں جو میرے سامنے پڑا ہے، جس کے اندر آپ کی طرف سے بھی یہ کہا گیا کہ حکومت کوئی رکاوٹیں نہیں ڈالے گی، ان کے لیے رکاوٹ آپ ڈال چکے ہیں۔ یہ جو ہے نا معاہدہ ڈی سی اسلام آباد سے جو ہے وہ تو ایک اسلام آباد میں انتظامیہ کا ہے، جہاں پہ ایک پلاٹ جو ہے اور ایک جگہ H9 میں مختصر۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی ہمارے سے جو گفتگو شنید ہوئی ہے اس کے بارے میں اگر ہمیں کوئی عندیہ دینا ہے یا ہمیں کچھ کہنا ہے تو وہ تو اکرم درانی صاحب کی طرف سے اور رہبر کمیٹی کی طرف سے آگے جن سے ہمارے مذاکرات ہوئے ہیں۔ فضل الرحمان صاحب کا اور انتظامیہ کا جو آپس میں ہے یہ ان کا اپنا معاملہ ہے۔ تو اگر وہ اس کو ریجیکٹ کر رہے ہیں اب، یعنی کہ اب انتظامیہ حرکت اگر ریجیکٹ کریں گے تو پھر بڑا مسئلہ ہوگا، کیونکہ جو جگہ کا تعین اتنی محنت سے ہوا ہے، اور کل رات کو تو میں نے سنا تھا مولانا صاحب کہہ رہے تھے کہ ٹھیک ہے یہ معاہدہ ہمارا تو انتظامیہ کے ساتھ معاہدہ ہے، لیکن بہرحال یہ اگر وہ ریجیکٹ کر رہے ہیں اور اس معاہدے کو ریجیکٹ کرتے ہیں تو پھر ہم دوبارہ بیٹھ کے سوچیں گے اس کے اوپر۔ یعنی کہ وقت تو کم رہ گئے نا، 2 دن رہ گئے، تو دوبارہ بیٹھ کے آج ہی پہل کریں گے، آپ ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے؟ ہم رابطہ کریں گے یا وہ کریں گے، کوئی نہ کوئی رابطہ تو ہوگا نا۔ نہیں ابھی تو ڈیفیکلٹ پوزیشن میں تو آپ ہیں نا ہم کس نے کہا آپ کو ڈیفیکلٹ سر؟ اگر وہ H9 سے ہٹ کے یعنی کہ گو کے 10-12 اگر وہ H9 سے ہٹ کے آتے ہیں تو وہ معاہدے کے خلاف ورزی ہوگی اور پھر قانون اپنی ایکشن لے گا۔ اور اس کا کیا مطلب ہے قانون ایکشن لے گا؟ جو بھی لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرنے کے لیے جو ہم نے طے کیا آپس میں، ہم نے آپس میں طے کیا ہے، یہ انہوں نے دستخط کیے ہیں اس کے اوپر، تو وہ کہتے ہیں کہ اس کی نفی سب سے پہلے حکومت خود کر چکی ہے، حافظ حمداللہ کی شہریت ریووک کر کے اور مفتی کو اریسٹ کر کے، کہتے ہیں رکاوٹ آپ ڈال چکے ہیں جو اس کے اندر لکھا تو حافظ حمداللہ کی جو شہریت ہے وہ تو میرا خیال ہے پتہ نہیں کب سے چل رہا تھا معاملہ، اور آج سے کئی سال پہلے لوگ ہمیں کہتے تھے آ کے جی کہ یہ اس کی تو یہ تو پاکستانی ہے ہی نہیں۔ سو یہ فقط اتفاق ہے کہ اس ٹائم کے اوپر اتفاق لگ رہا ہے مجھے۔ جہاں تک مفتی کفایت اللہ کا تعلق ہے، ایک بات جو ہم نے بار بار کی ان کے ساتھ، اور میرا خیال ہے اگر آپ ڈیٹیل ڈی سی کے اس میں پڑھیں کہ آپ سیاستدانوں کو تو برا بھلا کہیں، ہمیں جتنا مرضی برا بھلا کہنا ہے کہہ لیں، لیکن آپ اداروں کو جو ہمارے ملک کے ادارے ہیں ان کو ایسی باتیں نہ کریں کہ جو نازیب ہیں۔ مفتی کفایت اللہ کی گرفتاری انسائٹنگ پیپل کے اوپر ہوئی ہے، انسائٹنگ پیپل نہیں ہوئی، انہوں نے میرا خیال ہے کہ بہت ہی کوئی اداروں کے بارے میں بھی باتیں کی جو کہ نازیبہ باتیں تھیں۔ آپ کا مینڈیٹ جو ہے وہ فقط ان کے ادھر آنے تک آپ کا دائرہ ہے یا سکوپ ہے، یا ادھر آ کے جب ان کی ڈیمانڈز کا بھی ذکر ہوگا اس کو بھی انگیج کرنا آپ کی کمیٹی؟ دیکھیں اگر ان کا ڈیمانڈز ابھی تک تو ہمارے ساتھ نے کوئی ڈیمانڈ نہیں کی، 4 بڑی ڈیمانڈ ہے نا، فریش الیکشنز، پھر فوج کی نگرانی کے بغیر استعفیٰ سب سے اولین ترجیح، جس طرح عمران خان کی تھی نواز شریف کا استعفیٰ۔ کس بات پہ دیں استعفیٰ؟ کیوں دیں استعفیٰ؟ یہ تو آپ نے ان سے انگیج کرنا ہے نا۔ نہیں تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، نہ فریش الیکشن کا سوال پیدا ہوتا ہے، نہ استعفے کا سوال پیدا ہے، اور 2 کیا ہے؟ تو اور آپ بائی دی وے ایک سیکنڈ، میں نے ابھی چلی کی بھی ابتدائی کے اندر کیونکہ انہوں نے ہمارے سے باتیں یہ نہیں کی، تو اس لیے بالکل اندرون خانے تو ان باتوں کے اوپر گفتگو شنید ہی ہوئی۔ میں دوسری 2 بھی آپ کو بتاتی ہوں، مگر جو چلی کا جو ابھی بیان منظر نامہ ہم نے آپ کو دکھایا ہے، فوٹیجز دکھائی ہیں، مولانا کہتے ہیں 10 لاکھ بندہ، گو کہ وہ 15 لاکھ بھی بعد میں کہہ چکے تھے، 10 لاکھ بندہ ہوتا کتنا ہے وہ بھی پھر سے فوٹیجز دکھائی ہے سینٹیاگو کی سڑکوں کے اوپر۔ میرا خیال ہے چلی سے نہ ہی کمپیئر کریں، مگر کوئی اتنا بڑا دھچکا مل سکتا ہے جس طرح صدر نے؟ سر کیوں، ویسے کمپیریزن تو بنتا ہے۔ آپ کا خیال ہے؟ بالکل نہیں، کوئی کسی قسم کا بے روزگاری، انفلیشن، کسی قسم کا فکر نہیں ہے، یہ سب وہ ایشوز ہیں جو کسی قسم کا پاکستان کے عوام فضل الرحمان کے ساتھ نہیں ہے، کسی قسم کا مسئلہ نہیں۔ تو ادھر کے صدر نے پوری کابینہ فارغ کر دی ہے، سوشل ریفارمز آپ ادھر کے صدر کی باتیں کر رہے ہیں، میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں، ویسے پاکستان کی بات Nobody is going to be fired here. Of course not. کوئی کابینہ نہیں ہل سوال ہی نہیں، کوئی بڑا ایسا اعلان نہیں ہوگا کابینہ میں اگر پرائم منسٹر صاحب رد و بدل چاہتے ہیں، پہلے سے بھی چاہ رہے تھے، تو وہ تو اپنی مرضی سے کریں گے نا۔ مگر آپ کی حکومت کوئی بڑا دھچکا نہیں ایکسپیکٹ کر رہی، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، سکون میں آپ ایبسولوٹلی کوئی ٹینشن نہیں ہے، ٹینشن زیرو۔ مولانا سر پھر اگر ادھر ٹینشن زیرو ہے جو کہ ہمارے لیے خبر ہے، مگر مجھے یہ بتائیے گا کہ میاں صاحب کی طبیعت پچھلے اگلے 48 گھنٹے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ بہت ہائی الرٹ کے اوپر ہے، یہ صحت بھی سنگین خطرات لاحق ہیں، ساتھ کہہ رہے ہیں کہ اہم ہے اگلے 48 گھنٹے۔ یہ آپ کی حکومت کے اوپر بہرحال جو ہے اس کا عوامی رد عمل ضرور سامنے آ سکتا ہے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ 1.25 کروڑ ووٹ لے کر وہ آئے ہوئے ہیں، 1 کروڑ دیکھیں بات یہ ہے 25 لاکھ کہ جتنا بہترین سے بہترین علاج ممکن ہے وہ ان کا ہو رہا ہے، اور پوری ڈاکٹرز کی ٹیم ہے وہاں پہ ان کا علاج کر رہی ہے،
اور ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کو صحت دے. دیر کر دی نا آپ کی حکومت. کس بات پہ دیر؟ سر یہ جسٹس محسن کیانی اسلام آباد ہائی کورٹ کے ان کا یہ میں اس لیے بیکاز آئی ایم کوٹنگ جج ناؤ بیکاز آئی ڈونٹ وانٹ ٹو سے میں کیا کہتی ہوں یا اپوزیشن حزب اختلاف کیا کہتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایسا کوئی قیدی جس کی جان کو خطرہ ہو اس کا کیس صوبائی حکومت خود پروسیس کر کے مچلکوں پر ضمانت دے سکتی ہے جو کہ آپ کی حکومت نے نہیں دی. میرا خیال ہے کہ آپ کے کچھ فیکٹ صحیح نہیں ہیں. نہیں پلیز بتائیے. اس لیے کہ وہ جس وقت ان کو یہ پرابلم ہوا ہے وہ نیب کی کسٹڈی میں تھے. وہ پروونشل گورنمنٹ کی یا فیڈرل گورنمنٹ کی کسٹڈی میں نہیں تھے اور اس لیے اس کا جو بھی علاج کروانا تھا وہ نیب نے کروانا. آپ کی بات ادھر بھی بالکل صحیح ہے سر مگر جو 5 مختلف انڈیپینڈنٹ بورڈز پنجاب حکومت نے بنائے جو پانچوں کی پانچوں وہ اس سے پہلے تھے. اس وقت پلیٹلیٹس کا پرابلم نہیں تھا. نہیں تھے سر مگر اس کے اندر بھی کہا جا رہا ہے کہ ان کی صحت کو سنگین خطرات لاحق ہیں ان پانچوں رپورٹس. پلیٹلیٹس کا پرابلم نہیں یہ ایسی کوئی بات نہیں. پلیٹلیٹس گریں گے تو پھر بندہ نے کہا علاج اس لیے کہ پلیٹلیٹس کا ایشو ان کا جو رائز ہوا ہے وہ سیریس. کوموربیڈیٹیز تو اتنی زیادہ ہیں سر آپ خود جانتے ہیں کہ کیا دل ہے بلڈ پریشر ہے. ہم نے تو ان کو بیسٹ پاسبل میڈیکل کڈنیز کا ایشو ہے لیٹ کر دیا. آپ اعتراف کرتے ہیں لیٹ کیسے کر دیا؟ 5 میڈیکل بورڈ وہ نیب کی کسٹڈی میں تھے. وہ تو ایک ہفتہ تھے نا. میرا خیال ہے کہ جو ممکن ہو سکتا تھا ان کے علاج کی خاطر وہ کیا جا رہا تھا. باقی اللہ ان کو صحت دے. ان کو بہت ساری بیماری ہیں جن کا تعلق ان کی قید سے نہیں تھا. ان کو ہارٹ کی پرابلم تھی. آپ کو یاد ہے آج سے 7-8 سال پہلے ان کو ایک سیریس کرائسس بھی ہوا تھا انگلینڈ میں. اندر ان کی ایک سرجری ہوئی تھی جو خراب ہو گئی تھی. اس کے بعد ان کے گردوں میں پرابلم ہے. ان کے شاید میں یہ تو کہہ رہی ہوں کوموربیڈیٹیز اتنی زیادہ ہیں. آپ کی حکومت نے دیر کر دی بیکاز یہ آن فیکٹ رپورٹس موجود ہیں میڈیکل رپورٹس. آپ کو جب یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو یاد ہوگا کہ بار بار ان کو ہاسپٹل لے کے گئے کبھی سروسز ہاسپٹل میں لے جاتے تھے اس کے بعد کبھی. لیکن اس وقت ان کی پارٹی کا ڈیمانڈ یہ تھا کہ باہر لے کے جائیں. تو باہر تو اب گھٹنے ٹیک کے آپ کو بھی عوامی غم و غصے کو اوائڈ کرنے کے لیے آپ کی عمران خان نے اب خود اجازت دی ہے نا باہر دینے کی. تو اس میں کیا عزت رہے گی باہر لانے کی؟ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ اگر باہر علاج کرنا چاہتے ہیں تو اگر ڈاکٹرز کا بورڈ کہتا ہے کہ پاکستان میں علاج ممکن نہیں ہے تو ہم تو چاہیں گے کہ ان کا علاج ہو باہر. دیکھیں ہمارا کوئی ذاتی لڑائی نہیں ہے ان کے ساتھ. ہمارے کوئی ذاتی پرخاش نہیں ہے ان کے ساتھ. پھر بھی سر امریکہ کے اندر اعلان کیا کہ کیوں ان کو یہ فیسلٹیز ملتی ہیں پولیٹیشنز کو اگر آپ کے آرڈیننس جاری کر دی. آپ مجھے اگر بات کا جواب بھی دینے دیں آپ جواب نہیں دینے دیتی آپ لگی رہتی ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ وہ انہوں نے جو بات کی تھی وہ عمومی بات کی تھی اور بالکل درست بات کی تھی. وہ ملک وہ نظام وہ ریاست کیسے چل سکتی ہے جس میں امیر کے لیے طاقتور کے لیے قانون ایک ہو اور غریب کے لیے قانون ایک ہو. مجھے آپ یہ بتائیں کہ جن لوگوں نے 10,000 کی چوری کی یا 20,000 کی چوری کی وہ تو گل چڑھ رہے ہیں اور جنہوں نے اربوں روپے چوری کر لیے وہ جیسے اسپتال پہنچتے ہیں وہ جا کے جیل پہنچتے ہیں تو ان کی مراد جیل میں بھی ایک پورا طبقاتی نظام موجود ہے. تو عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ یہ طبقاتی نظام جہاں ہم نے باقی جگہ پہ ختم کرنا ہے ادھر بھی کرنا ہے ادھر بھی ختم. مجھے شوکت صاحب ایک اور بات بتائیے گا. آج عمران خان صاحب نے پھر این آر او کا ذکر کیا ہے کہ میں این آر او دوں گا ہی نہیں چاہے میں ان کی ایک بڑے ہارش ریمارکس سے اس حوالے سے جتنی بلیک میلنگ کرنی ہے کر لیں جب تک زندہ ہوں این آر او نہیں دوں گا. تو یہ سارے کیسز ابھی احسن اقبال صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود تھے. تمام تر یہ کیسز تو عدالتوں میں موجود ہیں تو آپ عدالتوں کے اوپر دیکھیں اس کا مطلب ان کا مطلب یہ تھا کہ پچھلے چند دنوں سے میڈیا میں عجیب قسم کی سپیکولیشن ہو رہی ہے. سن لیں نا ذرا. عجیب قسم کی سپیکولیشن ہو رہی ہیں کہ جی کوئی ڈیل ہو گئی ہے کوئی یہ ہو گیا. تو انہوں نے یہ بیسکلی کہا ہے کوئی ڈیل نہیں ہے. تو اسی طرح کہہ دیتے سر این آر او انہوں نے وہ این آر او سیاسی این آر او ہمارے ملک میں این آر او جو ایک لیبل ہے ڈیل کا ٹھیک ہے تو انہوں نے کہا کہ کوئی ڈیل نہیں ہے. مگر آپ مانتے ہیں کہ ان کی پوزیشن بھی نہیں ہے کہ وہ کوئی ڈیل دے سکیں. عدالتوں میں کیسز ہیں. نہیں عدالتوں میں کیسز ہیں بالکل صحیح ہے. پروسیکیوشن تو اسٹیٹ کرتا ہے لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ایک غلط قسم کی میڈیا اسپیکولیٹ کر رہا تھا کہ جیسے کوئی ڈیل ہو گئی ہے یہ سارا ڈرامہ ہے اور اس کے بعد یہ سارا ڈرامہ اس لیے رچایا جا رہا ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہے وہ ملک سے باہر تشریف لے جائیں اور اس کے بعد زرداری صاحب چلے جائیں. ایک صاحب نے تو بڑی اچھی خوبصورت سی رنگ برنگی قمیض پہن کے ایک پورا سیناریو دے دیا کہ یہ ہوگا پھر یہ ہوگا پھر یہ ہوگا. تو میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب کا مقصد جو تھا بات کرنے کا وہ یہ تھا کہ ایسی کوئی ڈیل ویل نہیں ہے. اور سر میں پھر اب آپ کا شکریہ ادا کروں گی یہ سمجھتے ہوئے کہ اب آپ رابطہ کریں گے رابر کمیٹی سے بھی کوشش کریں گے سمجھنے کی کہ اب اس کی کیا حیثیت ہے. اس نوٹیفیکیشن کیا ہے جے یو آئی اب کیا پلان کر رہی ہے پہلے تو ہم محدود رہیں گے یا آگے آئیں گے؟ پہلے تو ہم اپنی کمیٹی کی میٹنگ کر رہے ہیں.
आज लेट नाइट, ओके, और उसमें हम सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। और उसके बाद अगर कमेटी ने फैसला किया कि उनको राब्ता करना है तो हम करेंगे, और हम राब्ता करेंगे जिन्होंने हमारे से नेगोशिएट किया। बहुत बहुत शुक्रिया अकरम दुरानी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। शफकत महमूद साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक छोटा सा वक्फे के बाद आके बात करेंगे उन डिक्टेटोरियल टेंडेंसीज की जो कभी किसी ने एक्सपेक्ट नहीं की थी उस शख्सियत से जो सबसे बड़ी बेनिफिशियरी रही है इस मीडिया की। आफ्टर वेरी शॉर्ट ब्रेक। वापस आने का शुक्रिया। वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़ आई। नाज़रीन, फैजाबाद धरना केस में जस्टिस काजी फायज ईसा का फैसला बबांगे दहल कहता है कि मीडिया पर ज़ाहिर और पोशीदा सेंसरशिप गैर आईनी और गैर कानूनी है और मुबहम चालें जैसे कि सेल्फ सेंसरशिप का मशवरा, आज़ाद नुक्ताए नज़र की हौसला शिकनी करना या मखसूस और मुअय्यन ख्यालात को फैलाने या हदायत देना कि किस इदारे में किसे रखना है किसे नहीं रखना, कौन जाएगा कहाँ जाएगा, ये सब गैर कानूनी है। इसी के ऊपर आज बात करेंगे क्योंकि इसको कंडेम किया है जर्नलिस्ट कम्युनिटी ने भी, एंकर कम्युनिटी ने भी, आपके पाकिस्तान के सीनियर तमाम जो है एडिटर्स ने भी। इसी हवाले से बात करेंगे रेजिडेंट एडिटर डॉन फहद हुसैन साहब से। फहद, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। वर यू शॉक्ड बिकॉज ये एब्सोल्युटली, यानी देखिए कि पेमरा से बड़े बड़े हमने ऑर्डर्स और नोटिफिकेशंस देखे हैं और हर बारी हम सरप्राइज होते हैं, लेकिन ये वाला जो नोटिफिकेशन आया है इसने तो वाकई में ना सिर्फ ये कि शॉक किया बल्कि परेशान कर दिया कि हम ये किस तरफ जा रहे हैं, और दूसरा ये कि पेमरा जब इस तरह के ऑर्डर्स जारी कर रहा है तो उसके पीछे उनकी क्या मंतक है, क्या लॉजिक है, और जर्नलिज्म के हवाले से महर उनकी अंडरस्टैंडिंग क्या है कि जर्नलिज्म का रोल क्या है और जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, कॉन्स्टिट्यूशनल उसकी रिक्वायरमेंट, उसकी डेफिनेशन क्या है। मुझे लगता है कि पेमरा को ये बुनियादी चीजें नहीं पता। ये जो ऑर्डर है या तो ये नॉकडाउन हो जाएगा कोर्ट्स में, आई एम श्योर, क्योंकि कोर्ट्स में हमें एतमाद है, उन्हें पता है कि आईनी तौर पर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन क्या है, या शायद पेमरा ये वापस ले ले। लेकिन अगर ये नॉकडाउन हो भी जाता है और अगर पेमरा वापस ले भी लेता है, वो जो ओरिजिनल सिन है ना वो मौजूद रहेगा कि ये निकला कैसे, ये निकला कैसे और निकाला किसने। एक्चुअली ये इमरान खान साहब अभी फ्यू डेज बैक सहाफियों को ब्रीफिंग दे रहे थे, एंड आई गॉट अ चांस वेयर आई आस्क्ड हिम कि क्या आप ब्लैकआउट तो नहीं करेंगे, एंड ही सेड एब्सोल्युटली नॉट, क्योंकि आप इनकी 126 दिन के धरने को मुकम्मल हमने ट्रांसमिशन 18 घंटे की एंड देन वी पिक अ लॉट ऑफ पीपल आल्सो, यू नो, एक शोर मच गया कि मौलाना फजल रहमान साहब को आप सेंसर करें। वो बिल्कुल कंफ्यूज नजर आए, ला इल्म नजर आए। नाउ आई डोंट नो कि बाकी इमरान खान ला इल्म थे, ही हैड नो आइडिया, या ही वाज फेनिंग इग्नोरेंस, नजरअंदाज करना चाह रहे थे इस सवाल को। बार बार प्रेस किया गया और उन्होंने ऐलान किया कि मेरी हुकूमत ये अलाउ नहीं करेगी, आप चलाएं प्रेस टॉक। सो व्हाट डू यू थिंक इट इज समबडी एल्स पुलिंग द स्ट्रिंग्स? देखिए, लेट्स गिव द बेनिफिट ऑफ डाउट टू द प्राइम मिनिस्टर। शक का फायदा देना चाह रहे हैं, दे दें, इस वक्त दे दें। और हम ये कहते हैं जो आपने सवाल किया और जब वो शॉक हुई, वो उनका जेन्युइन रिएक्शन था। अगर ये ऐसा था तो दो बड़े बुनियादी सवाल जो है वो उभर कर सामने आते हैं महर। पहला तो ये कि अगर इतनी बड़ी बड़ी चीजें हो रही हैं तो प्राइम मिनिस्टर लाइल्म कैसे है, ये सवाल बनता है। ये ज्यादा खतरनाक बात है, ये बहुत बड़ी खतरनाक बात है। और दूसरा ये कि जो ये किया जा रहा है वो कौन कर रहा है और उसके पीछे अल्टीरियर मोटिव क्या है, किसके एमा पे कर रहा है। देखिए, मौलाना फजल रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस जो थी वो एकदम ब्लैकआउट हो गई, एकदम सारे चैनल से गायब हो गई, फिर वापस आ गए। यानी ये बिल्कुल एक आर्बिट्री तरीके से ये फैसला साजी हो रही है, उसमें कोई तहरीरी चीजें नहीं है, उसमें कोई आईनी शिकों को कोट करके नहीं कहा जा रहा, उसमें कहीं ये नहीं कहा जा रहा कि ये चीज जो बैन की जा रही है खामोशी से, इसकी वजह क्या है, क्या इससे माशरे में कोई इंतशार फैल रहा है या किसी का जाती एजेंडा जो है उसको नुकसान पहुंच रहा है। ये सारे अननोबल सवाल हैं जो एक फिजा में मुअल्लक है। मेरा इस जाती एजेंडे वाली बात से भी मुझे एक प्रॉब्लम है। आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेक आउट द नोटिफिकेशन पेमरा की। माय प्रॉब्लम इज कि अब ये कौन तय करेगा कि कौन अनबायस्ड है, किसका एनालिसिस अनबायस्ड है, कौन फेयर है, कौन क्रेडिबल है। ये पेमरा फैसला करेगा कि कौन सा एनालिसिस उनको पसंद आ रहा है या कौन सा नहीं आ रहा, और कौन सा जर्नलिस्ट या एंकर जो है इज बायस्ड। और यही वो खतरनाक बात है। देखिए, आमतौर पर आप लोगों से बात करते हैं और ये राय आपको सुनने में मिलती है। आम पाकिस्तान में मुख्तलिफ लोग कहते हैं, नहीं जी देखें जी, आप हैं, आपको अपना ओपिनियन नहीं देना चाहिए, एंकर को ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। आप वो बात सुन लेते हैं क्योंकि एक आम आदमी की राय है, चले उसका हक है। लेकिन एक स्पेशलिस्ट इदारा जिसका काम है कि इंडस्ट्री को रेगुलेट करना, उसके बारे में तो आपका ये तासुर होगा। मेरा तो ये था कि भाई ये वो लोग हैं जो इस इंडस्ट्री की, जर्नलिज्म की, मीडिया की अंदर बाहर अंदर खाते को जानते हैं। उनकी तरफ से इतना पेडेस्ट्रियन किस्म का फैसला आना,
या नोटिफिकेशन आना जो है ये वाकई बड़ी खतरनाक अच्छा, दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम। अगर आप कहें कि पिछले 1 साल में ये टेंडेंसीज, डिक्टेटोरियल टेंडेंसीज तहरीक इंसाफ ने दिखाई हैं। पहले इन लोगों ने, आपको याद होगा, अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से स्टार्ट किया एक हैशटैग जर्नलिज्म नॉट एजेंडा, उसके ऊपर सिखाने की कोशिश करने की कोशिश की कि असल अच्छा जर्नलिज्म होता क्या है, बुरा जर्नलिज्म क्या होता है, एजेंडा, उसके ऊपर बहुत शोर मचा। उसके बाद ये स्पेस फॉर डिसेंट मजीद श्रिंक हो गया जब मरियम नवाज और दीगर आसिफ अली जरदारी के इंटरव्यूज हमें दिखाने से रोक दिया गया। फिर मौलाना, एज यू सेड, एंड नाउ ऑफिशियली दिस। सो ये तो एक कंसिस्टेंटली डाउनवर्ड स्लोप इनका दिखाई दे रहा है। गो कि ये वो इमरान खान है who's always been telling us कि ये बिगेस्ट बेनिफिशियरी ऑफ मीडिया, कि मीडिया तो मुआशरती, एक जमहूरी मुआशरे के अंदर सबसे बड़ा काम किरदार अदा करता है। देखिए मेयर, आई थिंक यू आर एब्सोल्युटली स्पॉट ऑन। ये एक आइसोलेटेड इंसिडेंट्स नहीं है, ये एक ट्रेंड है जो हमें नजर आ रहा है। और नजर इस तरीके से आ रहा है कि अगर आप तमाम तर मुख्तलिफ जो इंसिडेंट्स हैं उनको आप जोड़ें तो एक पैटर्न बन रहा है। और वो पैटर्न क्या है? वो पैटर्न ये है कि जर्नलिज्म इज अंडर असॉल्ट। ये क्लियर बात है, सहाफत पे और मीडिया पे एक असॉल्ट आ रहा है, एक हमला आ रहा है, और वो बाकायदा सोचा समझा हमला है। अच्छा, अब उसके पीछे वजूहात क्या है उस पर बात हो सकती है। मैं एक और बेनिफिट ऑफ डाउट देता हूं। मैं ये कहता हूं कि इसके पीछे कोई मैलिफाइड इंटेंट नहीं है। लेट्स अज्यूम अगर मैलिफाइड इंटेंट नहीं है तो शॉकिंग लैक ऑफ नॉलेज है एंड शॉकिंग लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ कि मीडिया का एक जमहूरी माशरे में रोल क्या होता है। ये एक बिल्कुल बुनियादी सी सोचें हैं लोगों की, और वो होनी चाहिए, लेकिन जब वो सोचें एक ऑफिशियल पॉलिसी में ट्रांसलेट कर जाएं तो फिर हमें खौफजदा होना। एंड लास्टली फहद, आई लाइक टू आस्क यू, आपको याद होगा कि बालाकोट इंसिडेंट के बाद बड़ी इंटरनेशनल तनकीद हुई भारत के मीडिया के ऊपर, दैट इज जस्ट अ माउथ पीस ऑफ द गवर्नमेंट। ये अपने सवाल नहीं करते, अपनी तहकीकात नहीं करते, एंड दे जस्ट सीम टू बी टेकिंग एग्जैक्टली व्हाट्स गिवन टू देम एंड प्रेजेंटिंग इट। और बड़ी वाहवाह हमारी हुई, बल्कि प्राइम मिनिस्टर ने भी बुलाया सहाफियों को और बड़ी खराज तहसीन पेश की। अब हाल ही में इस ब्रीफिंग में भी कहा गया कि प्लीज अच्छी बातें करें मुईशत के हवाले से, पेंट अ गुड पिक्चर, आपने पॉजिटिव काम करना है। यही हमें अस्करी ब्रीफिंग्स के अंदर भी ये कहा जाता है। Are they actually trying to mold us into Indian media? I mean, exactly जिस चीज को हमें तनकीद कर रहे थे कि वैसा नहीं बनना बालाकोट के बाद, ये देखो ये क्या मीडिया होता है। Do they not realize what they're doing? देखिए, and is it fair to expect कि आप सिर्फ अच्छी बातें करें और कोई ना तनकीद ना करें, सवाल ना उठाएं? ये आयरनी है, ये आयरनी है जो आपने पॉइंट आउट की ना, कि आप वो ये कह रहे हैं कि आप वो ना बनना जो वो थे, लेकिन एक्चुअली आप कह रहे हैं कि वही बन जाओ जो वो हैं। इसके पीछे एक रवैया है, वो ये है कि आप जरूर सच बोलें, लेकिन वो वाला सच जो हमें सूट करता है। यानी ये इसमें जो एक तजाद है वो यहां पे समझ नहीं आ रहा। और शायद उसके पीछे एक लॉजिक ये बन गई है हमारी पूरी एक रूलिंग जो एक हायरार्की स्ट्रक्चर है कि मीडिया जो है वो एक मनफी रोल अदा कर रहा है और अपने एजेंडास के जरिए वो रियासत को नुकसान पहुंचा रहा है। ये एक तरह का वो बन गया है एक ऑफिशियल लॉजिक, जिसके तहत किसी को ये नजर नहीं आ रहा कि जब आप मीडिया को सिर्फ सरकारी सच बोलने पर मजबूर कर रहे हैं तो आप जमहूरियत की टांगे काट रहे हैं। Absolutely. ये समझ नहीं आ रहा और इससे हमें नुकसान हो रहा है। देखिए, अल्टीमेटली ये रोल बैक होना है। ये पहली बार तो नहीं ऐसा हो रहा है, अल्टीमेटली रोल बैक हो जाएगा, लेकिन जब इसके दरमियान जो कीमत अदा कर रहे हैं, The damage. वो बहुत ज्यादा। Absolutely. बहुत बहुत शुक्रिया। It's always a pleasure, फहद। Thank you so much. यानी कि इमरान खान साहब ने अब ये फैसला करना है which D does he want to be. As of right now, he has been a media darling. मगर अगर वो चाहते हैं to be painted as a demon or a dictator, then बिल्कुल सही काम कर रही है ये हुकूमत। पामे कहते हैं कि चले पेमरा कर रही है, autonomous है, but then again the questions will be raised and this will be challenged. आज के लिए इजाजत दीजिए। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज।